بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دن ایک یہودی عورت آئی اور گفتگو کے دوران میں اس نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ چونکہ یہ بات ایک غیر مسلم عورت نے کہی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا اعتبار نہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں قبر کا عذاب حق ہے، کافروں اور نافرمانوں کو ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کی ہو کہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ موت سے لے کر قیامت آنے تک جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ میں بہت سے لوگ اچھے حال میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کے ماننے والے عام طور پر مردے کو کفن ہی دیا کرتے ہیں، اس لیے برزخ کی تکلیفوں کو عذاب قبر ہی کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ جلا دیے جاتے ہیں یا دریا میں ڈال دیے جاتے ہیں یا جن کو پرندے کھا جاتے ہیں وہ اپنے شرک اور کفر کے باوجود برزخ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو قدرت ہے پرندوں کے پیٹوں سے اور سمندروں کی تہوں سے ذروں کو جمع فرمائے اور برزخی زندگی دے کر عذاب دے دے۔ نیک مومنوں کے لیے قبر انتظار کرنے کی جگہ ہے۔ یہ حضرات قیامت آنے تک برزخ میں آرام سے رہتے ہیں اور کافروں منافق لوگوں کے لیے ایک طرح کی سخت حوالات ہے جس میں عذاب ہی عذاب ہے، اور جو لوگ فاسق ہے بڑے گناہوں میں لگے رہتے ہیں ان کو بھی قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے مومن بندے بھی عذاب قبر سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ قبر کے آرام اور عذاب تکلیف کی خبر پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی دی ہے، ان کی امتیں بھی اس کا یقین رکھتی تھی اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی تھی۔ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، ان کے دین کو تو انہوں نے بدل دیا، لیکن کچھ باتیں جو ان کی تعلیمات میں سے یہود کے پاس رہ گئی ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جو ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تھی، اس نے اپنی مذہبی معلومات کی بنیاد پر قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کرنی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہونے کا عقیدہ حق اور سچ ہے۔ یہودی، عیسائی اور تمام لوگ جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے انکاری ہے یا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟
ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے، وہ اگر مومن ہیں تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں، ہم دونوں تو جانتے تھے تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس سے کہہ دیا جاتا ہے، اب تو سو جا۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اس کا حال بتانے جاتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں، یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں، تو سو جا، جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے، تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے، اسے بھیج دے، چنانچہ زمین اسے بھیج دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ایمان والے برزخی زندگی میں مطمئن ہوں گے اور ہوش و حواس سالم رہیں گے، یہاں تک کہ اس کو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال کے جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی سوتا نہیں، گھر والوں کو خبر دینے جاتا ہوں، اور اپنا اچھا انجام دیکھ کر انتہائی خوشی میں فوراً قیامت آنے کا انتظار کرے گا تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچے، جس پر خدا تعالیٰ کا کرم ہو، اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم قبر میں رکھ دیے جاؤ گے، پھر تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کا رنگ سیاہ ہوگا، بال اس قدر لمبے ہوں گے کہ زمین پر گھسٹ رہے ہوں گے، ان کی آواز سخت گرج کی طرح ہوگی، آنکھیں اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوگی، دانت اتنے لمبے ہوں گے کہ ان سے زمین کھود رہے ہوں گے، وہ تم کو گھبراہٹ کے عالم میں اٹھائیں گے، یعنی ان کا ڈھنگ گھبراہٹ میں ڈال دینے والا ہوگا، وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور خوف زدہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرے ہوش و حواس اسی طرح ہوں گے جس وقت اب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اسی طرح ہوش میں ہوں گے جس طرح اب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ یہ ہوش و حواس کی درستگی پختہ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اگر اعمال صحیح نہیں تو سوال و جواب میں ڈر سے ہوش کیوں کر ٹھکانے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، آپ نے فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بیان کی۔ ان دونوں میں ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چگلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجی اور ہری ٹہنی
منگا کر بیچ میں سے چیر کر آدھی ایک قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، امید ہے کہ ان دونوں کا عذاب اس کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے کھچر پر سوار ہو کر بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر بدک گیا اور ایسا بدگا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھی۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان قبروں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جو عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ سو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور خدا سے دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جس کو میں سن رہا ہوں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ قبر میں عذاب دینے کے لیے جب گرجوں سے مارا جاتا ہے تو مارے جانے کی وجہ سے مردہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان و جنات کے سوا ہر چیز اس کی چیخو پکار کو سنتی ہے۔ قبر کے حالات اس لیے نہیں دکھائے انسان اور جنات کو عذاب جاتے وہاں غیب کی آواز سنائی نہیں جاتی۔ یہ دونوں فریق غیب کی باتوں پر ایمان کے متلف ہیں۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مصیبت زدہ کی چیخ پکار سنا دی جائے تو آنکھوں دیکھا حال سامنے آنے کی وجہ سے سب ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے۔ حالانکہ خدا کے یہاں غیب پر ایمان لانا معتبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانے، اسی کو ایمان لانا فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ جب بھی میں اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔